بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے مسلمانوں کے درمیان مصالح عہد۔ کلمہ اور کلمہ گو کے احترام کا یہ تتمہ اور تکملہ ہے کہ آپ کے نزدیک ابتدا ہی سے مسلمانوں کے درمیان مصالحت کی بےحد اہمیت تھی۔ مندرجہ ذیل واقعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ محسن خان بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دن تھے۔ آپ نے ایک روز فرمایا کہ آج روزہ ٹھنڈے کنویں پر کھولیں گے جو تکیے سے ایک کوس کے فاصلے پر تھا۔ سب تیار رہیں۔ جب روانگی کا سامان اور افطاری کی تیاری ہو گئی تو رائے بریلی سے اطلاع آئی کہ فلاں فلاں مسلمانوں کے درمیان جنگ درپیش ہے اور عجب نہیں کہ تلوار بندوق کی نوبت آ جائے۔ آپ نے سن کر محسن خان، شیخ لطافت، معمور خان، ابراہیم خان، امام خان وغیرہ 10 آدمیوں سے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم کو اس وقت پیاس کی شدت ہوگی اور اب یہ شدت بڑھتی ہی جائے گی، لیکن کیا کیا جائے کہ بغیر ان مشقتوں کے برداشت کیے ہوئے مراتب کمال تک پہنچنا میسر نہیں آتا۔ چونکہ دو مسلمانوں کے درمیان کشت و خون کی نوبت آ گئی ہے، تم دوڑ کر جاؤ اور فریقین کے درمیان اپنے کو ڈال دو اور کہو کہ جو دوسرے کے قتل کے در پہ ہے وہ پہلے ہم کو قتل کر دے۔ چونکہ رمضان کے دن ہیں اور آپ روزے سے ہیں، اس لیے آپ اس اکبر الکبائر کے مرتکب انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ کل سید صاحب کے پاس چل کر اپنے جھگڑے کا تصفیہ کرا لیجئے گا۔ آپ نے محسن خان سے فرمایا کہ چونکہ تمہارے ماموں کا مکان قریب ہے، وہیں افطار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ جانا۔ وہ سب دوڑتے ہوئے گئے۔ محسن خان ایک فریق کی طرف دوڑے اور شیخ لطافت نے دوسرے فریق کا رخ کیا اور 8 آدمی فریقین کے درمیان کھڑے ہو گئے اور دونوں کو مصالحت پر راضی کر لیا۔ افطار کے وقت محسن خان کے ماموں کے گھر سے افطاری آئی۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد سب تکیے واپس ہوئے۔ اس کے بعد یہ قضیہ بھی طے ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اخلاق نصیب فرمائے۔ دیکھو بھائی، غور سے سنیے۔ ایک سوچ ہوتی ہے جڑنے اور جوڑنے والی، اور ایک ہوتی ہے کٹنے اور کاٹنے والی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر جڑنے اور جوڑنے والی سوچ ہے نا، تو برے سے برے لوگوں کے درمیان انسان چل سکتا ہے اور آپس میں اتفاق ہو سکتا ہے، آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جڑنے اور جوڑنے کی سوچ رکھنے والوں کو قربانی دے۔ میں نے پڑھا مضبوط اجتماعیت بغیر قربانی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا کہا؟ کچھ اینٹیں زمین میں دفن ہوتی ہیں تو پھر ایک عمارت نظر آتی ہے۔ اگر اینٹیں زمین میں دفن ہونے سے انکار کر دیں تو بھائیوں بتائیے، اسی طرح جو گھر، خاص طور سے جو گھر کے بڑے ہوں نا، آپ دیکھیں گے جن گھر کے بڑوں کی سوچ یہ ہوگی کہ سب مل کے رہیں، جڑ کے رہیں، جوڑ کے رہیں، بڑوں کی سوچ جڑنے جوڑنے والی، اور وہ اس کی قربانیاں دیں۔ جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اپنی پسند ناپسند کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یہ قربانی تو دے نہیں اور کوئی آدمی کہے کہ سب جڑ کے رہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال میں دوں، بعض بڑے اس پہ مصر ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے سب ایک ہی گھر میں رہیں۔ کیوں؟ ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ سب کیا رہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دلوں میں وہ وسعتیں نہیں ہیں تو الگ کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر سینے میں وسعتیں ہیں تو سبحان اللہ، پھر تو اکٹھا رہنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر سینے میں وسعتیں نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے آپ جوڑ کے رکھے ہو کہ ہمارا دل چاہتا ہے، تو ہمارا تو دل چاہتا ہے، لیکن تم حشر بھی تو دیکھو کیا ہوگا۔ جب آپ اس وقت کا انتظار کریں گے جب بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے، پھر آپ الگ کریں گے۔ میری بات سمجھ گئے؟ بھائی ہمارا یہ آبائی گھر ہے، یہ بکنا نہیں چاہیے، اب آپ کی تو خواہش ہے، ادھر کباڑا ہو گیا۔ تو بھائی مضبوط اجتماعیت کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ اچھا، ایک تو ہے جڑنا اور ایک ہے جوڑنا۔ تو جڑنے کے لیے کچھ سوچیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ قربانی۔ دیکھیے قرآن سے ہی پتہ چلا ہے
ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. معلوم ہوا کہ دل کے جذبات کا بہت دخل ہے آپس کی اجتماعیت میں. کوئی بڑے سے بڑا جھگڑا نمٹانا مشکل نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ اندر میں ان کے جذبہ جڑنے والا ہو. اور اگر اچھا ایک جگہ جانا ہوا، دیکھو جڑنے والے کیسے ہوتے ہیں. ایک جگہ جانا ہوا، میاں بیوی کے جھگڑے تھے، دو خاندانوں کے جھگڑے تھے، تو بڑوں نے اس کو کیسا نمٹایا. اب لڑکی والے اپنی ساری تیاری کر کے لائے تھے پرچے کے، یوں کیا لڑکے والے، تو بڑوں نے کیا کیا، اسی وقت روک دیا. مولانا وہ تھے، کیا نام ہے ان کا، تبلیغ کے تھے نا، باب السلام مسجد میں کیا نام تھا، بڑے کمال کے آدمی تھے یار. یہ ایک ملکہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. نہیں، انہوں نے بھی نہیں کہا، بلکہ بھائی ابراہیم دیولہ صاحب، بھائی ابراہیم صاحب تھے، عبد الجبار صاحب ان کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا بنانے آئے ہو یا بگاڑنے آئے ہو؟ اگر بنانے آئے ہو تو پچھلا رکھ دو ایک طرف، آگے کی بات کرو. نہیں سمجھ؟ آپ یقین جانو، تھوڑا سا آدمی ناک نیچے کر لے، تھوڑا سا آدمی مان لے یار، ایک آدمی سامنے والا غلط ہی کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے یار جوڑ کے چل لیں گے، کیا ہو جائے گا. آئے سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے بھائی. اس وقت امت کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قائم کر دے. کل مجھے ایک مضمون ملا، وہ بھی سن لیجئے کیونکہ اس کا بھی دخل ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اصل یہ ہے، یعنی بصیرت کیا ہے؟ فرمایا بصیرت ایسی ہو جائے کہ دوسروں کے عیوب نظر سے گم ہو جائیں اور دوسروں کی صفات اور خوبیاں نظر آنے لگیں، اور ان کی خدمت کے لیے دل خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے جس میں اغراض شامل نہ ہوں آمادہ ہو. یہ خدمت خلق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا پیشہ ہے. اب آنکھیں ہی ایسی ہوں جو دوسرے کی عیب دیکھتی ہوں تو جوڑ پیدا ہوگا. دعا کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں نے یہاں ایک سنا تھا، شیخ رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب مجھے کسی کے عیب نظر آتے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کے عیب بھلا دے، اور الحمدللہ پھر میں وہ عیب بھول جاتا ہوں. اے اللہ مجھے اس کے عیب کیا کر دیں، بھلا دے. اللہ عمل کی توفیق.